وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام ذی وقار سامعین اور انتہائی قابل عزت ذی وقار خواتین، جامعہ صدیقیہ للبنات میں قرآن مجید کی تکمیل، ترجمہ قرآن مجید کی تکمیل اور درس نظامی کے بالکل آخر پر صحیح بخاری شریف کی تکمیل کرنے والی میں تمام بہنوں اور بیٹیوں کو، جامعہ کے محتمین کو اور اپنی ان بہنوں اور بیٹیوں کے والدین کو خلوص دل کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عورتوں کی دینی تعلیم کا مقصد ان کو ایک خالص دیندار عورت بنانا ہے، کیونکہ ایک دیندار عورت یہ پورے ماحول اور معاشرہ میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر جا رہے تھے۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت ان کو اپنی دیندار والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹنے کے لیے حملہ کر دیا۔ تمام قافلے والوں کو لوٹتے ہوئے ایک ڈاکو حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا بیٹا آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ ڈاکو حیران ہو گیا، وہ اپنے سردار کے پاس پہنچا، اس کو یہ بات بتائی۔ ڈاکوؤں کا سردار حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا بیٹا آپ کے پاس 40 سونے کے دینار ہیں، کیونکہ تمام قافلے والوں کا لوٹا ہوا سامان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جاتا 40 سونے کے دیناروں کی قیمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا جی میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہاں ہیں؟ تو جواب دیا کہ میری کمیز
اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا ایسے موقع پر تو لوگ اپنا مال چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نے یہ مال ظاہر کیوں کر دیا؟ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا، جب میں علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونے لگا، مجھے دیندار والدہ نے نصیحت کی تھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے دیندار اماں کی بات مان کر یہ راز ظاہر کر دیا ہے۔ ڈاکوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی جماعت کے ڈاکوں سے کہنے لگا، یہ چھوٹا بچہ ہو کر دیندار اماں کی بات مانتا ہے، ہم اتنے بڑے انسان ہو کر سچے خدا کی بات نہیں مانتے۔ میں تو توبہ کر رہا ہوں۔ ڈاکوں کے سردار کی توبہ دیکھ کر تمام جماعت کے ڈاکوں نے توبہ کر لی، قافلے والوں کو لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ اب ایک دیندار اماں کی وجہ سے قافلے والوں کو لوٹا ہوا سامان بھی واپس مل گیا۔ ایک دیندار عورت کی وجہ سے حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 40 سونے کے دینار بھی بچ گئے، اور ایک دیندار عورت کی وجہ سے تمام ڈاکوں کو اللہ نے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ ایک دیندار عورت یہ پورے معاشرے میں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو مدارس دینیہ کے اندر عورتوں کو دینی تعلیم دینے کا مقصد بھی ان کو صحیح معنی میں دیندار بنانا ہے۔ یہ تو میں نے بطور تمہید بات عرض کی، اب مقصودی بات عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کے متعلق میں بالکل عام فہم چند باتیں کروں گا جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، کوئی علمی گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ ہے بخاری شریف، اور علماء کرام فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مقدس کے بعد تمام حدیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل کیا، حرم شریف کے اندر 2 رکعت نوافل پڑھے، استخارہ کیا، اور اس کے بعد ترجمۃ الباب یعنی حدیث پاک کا عنوان، اور اس کے بعد حدیث پاک اس کے اندر درج کی۔ 16 سال کے عرصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو مکمل کیا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر جا رہے تھے۔ ان کے پاس سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ پرانے دور میں رواج تھا، لوگ تھیلی میں پیسے رکھا کرتے تھے۔ کشتی کے اندر سونے کی اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب کشتی میں دوسرے لوگ بھی سوار تھے، درمیان کے اندر کشتی پہنچی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے شور مچا دیا کہ میرے پیسوں کی تھیلی تھی، وہ کہاں گم ہو گئی، پتہ کرو۔ کشتی چلانے والے ملاح نے کہا، بھئی یہاں سے تھیلی کہیں نہیں جا سکتی، یہ کوئی زمین تو ہے نہیں کوئی بھاگ جائے، آپ حوصلہ کریں، ہم تلاشی لیتے ہیں۔ تو کشتی کے اندر جتنے بھی سوار تھے ان کی تلاشی لی گئی، لیکن سونے کی اشرفیوں کی تھیلی موجود نہیں ہے۔ وہ شور مچانے والا بھی حیران ہو گیا کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس تھیلی تو تھی لیکن تھیلی تلاشی کے باوجود بھی نہیں مل رہی۔ تو ملاح نے اس آدمی کو ملامت کی، تو نے خامخواہ شور مچایا ہے، اگر تھیلی موجود ہوتی کسی کے پاس تو ہوتی۔ کشتی دوسرے کنارے پر پہنچی، امام بخاری رحمۃ اللہ اتر کر روانہ ہو گئے۔ وہ بندہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس نے کہا، حضرت آپ کے پاس سونے کی اشرفیوں کی تھیلی نہیں تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، واقعی تھی، تو تلاشی کے باوجود تو وہ نہیں ملی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تو نے شور مچایا کہ میری سونے کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی ہے، میں نے آنکھ بچا کر اس تھیلی کو دریا کے پانی میں پھینک دیا۔
بندہ حیران ہو گیا، اتنا بڑا نقصان آپ نے کیوں کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھ رہا ہوں، اگر میں قسم اٹھا دیتا کشتی والوں کو یقین آ جاتا کہ تھیلی میری ہے، لیکن میں نے شک سے بچنے کے لیے نقصان کرنا گوارا کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حرف نہیں آنے دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے گئے۔ معلوم ہوا کہ اس آدمی کے پاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے تو اس آدمی کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا تھیلا تھا، وہ تھیلے کو ہلا رہا تھا اور دور گھوڑا کھڑا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تھیلا ہلا رہا ہوں، گھوڑا یہ سمجھے گا اس تھیلے کے اندر گھاس ہے، جب گھوڑا قریب آئے گا میں گھوڑے کو پکڑ لوں گا، ایسے تو گھوڑا ہاتھ نہیں آتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کپڑے کے تھیلے میں گھاس ہے؟ اس آدمی نے کہا گھاس نہیں ہے، میں نے گھوڑے کو دھوکہ دینے کے لیے خالی تھیلا پکڑا ہوا ہے اور ہلا رہا ہوں، گھوڑا سمجھے گا اس میں گھاس ہے، قریب آئے گا تو پکڑ لوں گا۔ امام بخاری وہاں سے واپس موڑنے لگے۔ اس بندے نے کہا آپ کیوں آئے تھے؟ کہا مجھے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو معلوم ہے، وہ میں حدیث سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس بندے نے کہا پھر آپ حدیث سیکھے بغیر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا جو بندہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے، میں تجھ سے حدیث سننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امانت اور دیانت۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو شروع کیا ہے انما الاعمال بالنیات کے ساتھ۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں ہے انسان کا عمل کیسے قبول ہوگا، تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث لائے کہ عمل کا دار و مدار نیت کے صحیح ہونے پر ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ آخر پر جو حدیث پاک امام بخاری رحمۃ دو کلمات ہیں ثقیلتان فی المیزان، جو ترازو کے اندر بہت وزنی اور بھاری ہیں۔ اب ان دونوں باتوں میں ربط یہ ہے عمل شروع ہوتا ہے نیت سے اور عمل مکمل اور اس کی مولانا رفیع اللہ صدیقی سے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے دل کے اندر کیا ہے، ان کے دل کے اندر کیا ہے، مولانا روح الامین صاحب کے دل کے اندر کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک اعمال وہ قبول ہیں جو اللہ کریم کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مطابق ہو۔ اگر وحی کے مطابق عمل نہیں ہے، وحی کے مطابق احکام نہیں ہے، رب العالمین کے دربار میں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اب میں ایک جملے کے اندر بات کو سمیٹ رہا ہوں، عمل قبول کب ہوگا؟ جب نیت درست ہوگی، نیت درست ہوگی تو پھر اس عمل کا وزن ہوگا۔ اور امام بخاری نے وحی سے کیوں شروع کیا کہ عمل وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو عمل اللہ کی وحی کے مطابق ہو، احکام وہ قابل قبول ہیں جو اللہ کی وحی کے مطابق ہو۔ اب وحی کے اندر تین باتیں ہیں، ایک تو ہے وحی نازل کرنے والا، اور دوسرا ہے وحی کو لانے والا، اور تیسرا وہ ہے کہ جس کے اوپر وحی نازل کی گئی۔ اب میں یہ تینوں باتیں قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں۔ وحی جو نازل کرنے والا اللہ ہے، اس نے وحی کے متعلق فرما دیا۔ یہ میرے سامنے 24واں پارہ ہے اور یہاں وحی کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان سکتا، اور یہ وحی کس کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ تنزیل من حکیم
تمام حکمتوں کا باقیام ہے، مطاع حکم مانا ہوا ہے، تمام فرشتے جبریل امین کا حکم مانتے ہیں، ہم آمین۔ اور وہاں جبریل امین کا لقب ہے امانت دار۔ جبریل امین نے وحی لانے کے اندر ذرا برابر بھی خیانت نہیں کی، اور جس پر وحی نازل ہوئی، سورت کا نام سورت الشعراء، یہاں قرآن پاک کا انداز جس پر وحی نازل ہوئی ہے اس کے متعلق فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ میرے سامنے سورت الشعراء، یہ 19واں پارہ، یقیناً وہ وحی تھوڑی تھوڑی نازل شدہ ہے رب العالمین کی، اللہ کریم نے اس کو نازل کیا، اور لے کر کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین، امانت دار روح جبریل امین لے کر آیا ہے۔ کس پر لے کر آیا ہے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اب جو وحی ہے نازل کرنے والا اللہ، لے کر آنے والا جبریل امین، اور جس پر نازل ہو رہی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کائنات کے سب سے بڑے صادق ہیں، کائنات کے سب سے بڑے امانت دار ہیں، تو وحی کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا۔ یہ تو میں نے چند موٹی موٹی باتیں عرض کر دی۔ اب میں حدیث پاک کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب اور پیارے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر دو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت وزنی ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اب اس بارے میں تین قول عرض کرتا ہوں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، نماز، روزہ، حج، عمرہ۔ لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ نماز کا کوئی وجود تو ہے نہیں، وزن کیسے ہوگا؟ حج اور عمرے کا کوئی وجود تو ہے نہیں، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اب یہ رومال ہے، اس کا جسم ہے، اس کا تو وزن ہو سکتا ہے، یہ گھڑی ہے، اس کا تو وزن ہو سکتا ہے، جسم ہے، کوئی نماز کا جسم تو ہے نہیں، روزے کا جسم تو ہے نہیں، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے نمونہ دیکھ لیا، ہوا کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن وزن ہو رہا ہے، گاڑی کے اندر ٹائر میں اتنے پوڑ ہوا ہے۔ اب بخار جو ہے، انسان کو بخار ہو گیا، بخار کا کوئی جسم تو ہے نہیں، تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کر رہے ہیں وہ اتنے درجے کا بخار ہے۔ اگر ہم انسان ہوا کا وجود نہیں ہے اس کا وزن کر سکتے ہیں، ہم انسان بخار کا جسم کوئی نہیں ہے اس کو ماپ سکتے ہیں، تو بظاہر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ ان کا وزن نہ ہو، ہم ان چیزوں کا وزن کر سکتے ہیں، تو اعمال کا وزن قیامت کے دن رب العالمین کیوں نہیں کر سکتا؟ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جن رجسٹروں کے اندر اعمال درج ہیں ان رجسٹروں کا وزن ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور رب العالمین فرمائے گا، فرشتوں اس کے نام اعمال لے آؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 99 گناہوں کے رجسٹر سامنے لائے جائیں گے، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایک رجسٹر
جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہے 99 رجسٹر، جتنے تک نظر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے تک نظر انسان کی جائے اتنا وہ ایک ایک رجسٹر لمبا اور چوڑا ہوگا۔ 99 رجسٹر سارے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ کریم اس گناہ گار بندے سے 3 سوال کرے گا۔ نمبر 1، أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے اللہ کریم پوچھے گا بندہ یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کسی ایک گناہ کا انکار کر دکھا۔ دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مختلف یہ آپ مجھ سے حلف لے لیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے دربار میں بندہ کیسے انکار کرے؟ اور قرآن پاک کے لفظ ہے سورۃ یاسین کے اندر اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ آیت نمبر 65 سورۃ یاسین 23واں پارہ۔ اگر بندہ کسی گناہ کا انکار کرنے لگے گا اللہ کریم بندے کے منہ پر مہر لگا دے گا، ہاتھ اور پاؤں بولنے لگ جائیں گے۔ ہاتھ کہے گا کیسے میں نے بوڑھی والدہ کو دھکے دیے تھے، پاؤں بولے گا کیسے اللہ کی نافرمانی والی جگہ پر میں بھاگ بھاگ کر گیا کرتا تھا۔ اب بندہ چپ ہے، بندے کے اعضاء بول رہے ہیں۔ جب اللہ کریم بندے کی زبان کھولے گا بندہ اپنے اعضاء کو کہے گا۔ 24واں پارہ سورت کا نام سورت حامیم السجدہ۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ بندہ اپنے اعضاء کو کہے گا آج تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 21۔ اعضاء بندے کو جواب دیں گے قَالُوا أَنْطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ بندہ ہم پر ناراض نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، ہمیں اللہ بلوا رہا ہے۔ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، انکار کر کسی ایک گناہ کا انکار بھی بندہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کریم دوسرا سوال کرے گا بندہ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ۔ گناہگار بندہ یہ بتا لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے تو نے گناہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے تیرے نام اعمال میں لکھ دیا ہو؟ بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ میں کسی گناہ کا انکار بھی نہیں کر سکتا اور لکھنے والے فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہی گناہ لکھے ہوئے ہیں جو گناہ میں نے کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تیسرا سوال کرے گا گناہ گار بندہ یہ بتا أَفَعُذْرٌ لَكَ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں یہ بتا بندہ کوئی بہانہ ہے تو پیش کر، کیوں تو نے نافرمانیاں کی تھی؟ دنیا میں تو ہم بڑے بہانے بنا لیتے ہیں۔ ہمارے کاروباری دوست کہتے ہیں حضرت ہم جھوٹ نہ بولیں تو گاہک کو اعتبار نہیں آتا، ہم جھوٹی قسم نہ اٹھائیں تو ہمارا سودا نہیں بکتا۔ دنیا میں ہم بہانے بنا لیتے ہیں، اللہ فرمائے گا اب بہانہ بنانا، کیوں تو نے نافرمانیاں کی تھی؟ بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ میں کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتا، اپنے اختیار سے میں نے سارے گناہ کیے تھے۔ یہ 99 رجسٹر اٹھاؤ ترازو کے پرے میں رکھو۔ تو میں دوسرا قول عرض کرنا چاہتا تھا کہ جن رجسٹروں کے اندر اعمال درج ہیں ان رجسٹروں کو تولا جائے گا۔ جب 99 رجسٹر ترازو کے پرڑے میں رکھے جائیں گے وہ ترازو والا پرڑا
اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، معاذ اللہ، ظلم خدا کا، اللہ یعوذ باللہ، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ ظلم کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ تو ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل ہے، ایسے کلمات ساری زندگی زبان سے نہیں نکالنا۔ مرد حضرات سے بھی درخواست ہے، اپنی زبان کو ان الفاظ سے محفوظ رکھنا ہے۔ بندہ میں اللہ تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، فرشتوں ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس میں اس بندے کی ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی لے آؤ۔ اللہ کے حکم سے کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں بندے کی ایک نیکی لکھی ہوگی۔ 99 رجسٹرڈ گناہوں والے ترازو کے ایک پرڑے میں کاغذ کا ٹکڑا چھوٹا سا ترازو کے دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت البطاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن رجسٹروں کے اندر انسان کے اعمال درج ہیں ان رجسٹروں کو تولا جائے گا۔ اور تیسرا علماء کرام کا قول یہ ہے کہ عمل کرنے والے بندے کا وزن ہوگا۔ جو بندہ عمل کر رہا ہے، کسی آدمی کو کمزور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی تھی، جوتیاں بھی ان کے پاس ہوتی تھی، حضور کو یہ جوتی پیش کرتے تھے۔ آپ نے مسواک کرنا ہے، وضو کے وقت مسواک پیش کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھ گئے۔ حضور کے لیے مسواک کاٹنی ہے، درخت پر چڑھ گئے۔ اب جب درخت پر چڑھے نا تو صحابہ کرام نے دل لگی کی، ان کی جو پنڈلیاں تھیں نا وہ بڑی کمزور تھی، کیونکہ جسم کمزور تھا تو یہ پنڈلیاں یہ بھی بڑی کمزور تھی۔ اب جب درخت پر چڑھے تو حضرت ابن مسعود کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، تو صحابہ کرام نے دل لگی کی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخت سے مسواک کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس تو پہلے سے مسواک موجود ہے۔ یہ جو پنڈلیاں ہیں یہ مسواک تو ہے اس کے پاس، آپس میں ہوتی نا دل لگی، یہ مسواک ہے ان کے پاس، یہ پنڈلیاں دیکھو، تو مسواک کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دل لگی کو سن لیا، فرمایا تم دل لگی کر رہے ہو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسواک درخت سے کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس تو مسواک موجود ہے۔ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین قیامت کے میدان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی تولا جائے گا، یا تو اعمال کا وزن ہوگا، یا رجسٹروں کا وزن ہوگا، یا عمل کرنے والے بندے کا وزن ہوگا، عامل کا۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو دو کلمے بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، کوئی بندہ بوجھ محسوس نہیں کرتا پڑھتے ہوئے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری اور وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم کی کچھ صفات وہ ہیں جو منفی ہیں، میں آسان لفظ بول رہا ہوں، ان کا اشارہ ہے سبحان اللہ کے اندر۔ اللہ پاک ہے، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی سنیں، اور آپ جو عوام ساتھی یہاں تشریف فرما ہے وہ بھی۔ میں کہتا ہوں نا یہ کپڑا پاک ہے، اب اس کا پاک ہونا الگ ہے،
یہ پانی پاک ہے، یہ جگہ پاک ہے، اس کا پاک ہونا الگ ہے، یہ کپڑا پاک ہے، ناپاکی اس میں نہیں ہے، یہ پانی پاک ہے، اس میں کسی قسم کی غلاظت نہیں ہے، یہ جگہ پاک ہے، کوئی ناپاکی اس کے اندر لگی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس کا پاک ہونا الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام پاک ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاک ہونے کا مطلب وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا مطلب اللہ کریم نیند سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے۔ یہ ہم تعبیر نہیں کر سکتے معاذ اللہ، اللہ گناہوں سے پاک ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور اللہ کریم نیند سے پاک ہے۔ نیند کی بات چلی ہے تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ بنی اسرائیل کہنے لگی حضرت حال ینام ربک، آپ کے رب کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ سوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تم نے کیا سوال شروع کر دیے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جواب میں اللہ دوں گا۔ وہ کیسے؟ رات کے وقت اپنی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد، ذکر اذکار سارے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد، میرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دو شیشے کے برتن لے لیں، پیالے کہہ دوں، گلاس کہہ دوں، ان کو پانی سے بھر لیں، ان کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رات کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد شیشے کے دو پیالے پانی سے بھر لیے، پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم ماننا بھی ثواب ہے، لیکن کتنے تک کھڑے رہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھک گئے، اونگھ آنے لگی، پھر سنبھل گئے۔ کتنے تک سنبھلتے؟ پھر جب نیند کا غلبہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگھ آئی، فانکسرت الزجاجتان، ہاتھ ہلا، دونوں شیشے کے گلاس زمین پر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سارا پانی زمین پر بکھر گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ قوم کے لیے جواب ہے، آپ کو نیند آنے لگی، آپ کو پیالے بھی نہیں سنبھال سکے، اگر میں اللہ پر نیند آ گئی سارے جہان کو کون سنبھالے گا؟ سبحان اللہ، اللہ نیند سے پاک ہے۔ نمبر دو، اللہ موت سے پاک ہے۔ بڑے حوالے ہیں قرآن پاک کے، اللہ کریم ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ لا یعودہ حفظہما، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا الگ، انبیاء کرام علیہ السلام کا پاک ہونا الگ، اللہ کا پاک ہونا الگ۔ بڑی مشہور سورت ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان جیل میں قید تھے، فرماتے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، حضرت شاہ عبد القادر محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، جب میں یہاں پہنچا اللہ الصمد، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا اللہ میرا دھار ہے۔ فرماتے میں تو حیران ہو گیا، مجھے تو لفظ ہی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا، میرے ساتھ جیل کے اندر ایک ہندوؤں کا بہت بڑا پنڈت بھی قید تھا۔ انگریزوں کی مخالفت میں مسلمان اور ہندو دونوں تحریک چلا رہے تھے، تو ایک ہندوؤں کا پنڈت بھی جیل میں تھا۔ امیر شریعت نے قرآن پاک اٹھایا، ہندوؤں کے پنڈت کے
राम शर्मा। पंडित जी ये लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लफ्ज भी समझाएं, माना भी समझाएं। ये तो आपकी हिंदी जबान का कोई लफ्ज मालूम होता है। पंडित ने जब माना पढ़ा, अल्लाह निराधार है, झूमने लग गया। मैंने कहा पंडित जी की उसने वाह कमाल कर दिया, माना करने वाले ने कमाल। मैंने कहा मुझे तो समझाए। पंडित जी ने कहा हम हिंदी जबान के अंदर अल्लाह समद निराधार उसको कहते हैं सारे उसके मोहताज हो, वो किसी का मोहताज न हो। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह वालिदैन से भी पाक, अल्लाह करीम औलाद से भी पाक। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह बिरादरी से भी पाक। दरवाजा खटका, मैंने दरवाजा खोला, एक दोस्त आया हुआ था, मुझे कहा मौलवी साहब ये काम करना है। मैंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा बेटा नहीं मानता, अब मैं बेटे के साथ कैसे मुकाबला करूँ, माफ करो ये काम नहीं हो सकता। बंदा चला गया, दूसरा आ गया, ये मेहरबानी करो ये कर। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा वालिद नहीं मानता, अब मैं वालिद के साथ कैसे झगड़ा करूँ। वो बंदा चला गया, तीसरा बंदा आ गया, मौलवी साहब ये काम करना। मैं कहा यार नहीं हो सकता, मेरी बिरादरी नहीं मानती, अब मैं कौन कबीले के साथ कैसे टक्कर लूं। तीन ताकतें किसी को मजबूर कर सकती हैं, या औलाद मजबूर कर सकती है, या वालिदैन मजबूर कर सकते हैं, या कौम कबीला बिरादरी मजबूर कर सकती है। फरमाया लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह औलाद से भी पाक है, वालिदैन से भी पाक है, अल्लाह बिरादरी से भी पाक है, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो जब सुभान अल्लाह हमने कहा तो जिन चीजों की नफी होनी थी वो आ गई, अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है। और जब कहा वाबे हमने ही, अब इसमें इजाबी सिफात का इशारा है। क्या मतलब, अब मैं हजरत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का माना आपको सुनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह माना करते हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अब मैं इल्मी बात नहीं करना चाहता, आसान बात, ये अलिफ लाम कौन सा है, मैं इस बात में नहीं गुफ्तगू करता, आसान बात करो जो आपके ज़हन के भी मुताबिक हो, हमारी माँ और बहनें भी समझ सके। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। फिर सवाल होता है हम अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीफें क्यों करते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों करते हैं, अपने वालिदैन और पीरो मुर्शिद की तारीफ क्यों करते हैं, उलमाए किराम की तारीफ क्यों करते हैं। फिर जवाब दिया जाता है कि उनकी जो हम तारीफ कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको कमालात अल्लाह ने अता किए हैं, तो उनकी तारीफ गोया अल्लाह की तारीफ है। सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना ना, माना ये है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम तारीफें जो अल्लाह का हक है वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और किसी के लिए नहीं है। जो तारीफें अल्लाह का हक है, जो अल्लाह के लायक हैं, मसलन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ पर हक, अंबिया अलैहिस्सलाम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तारीफ पर हक, लेकिन मुश्किल कुशा होने वाली तारीफ, हाजत रवा होने वाली तारीफ, आलिमुल गैब होने वाली तारीफ, ये तारीफें लिल्लाह सिर्फ अल्लाह ही की करनी है और किसी की नहीं करनी। बाबे हमदही में इन सिफात का इशारा है। अल्लाह करीम मौत, नींद, कमजोरी, औलाद, मौत इनसे पाक है, और जो तारीफ अल्लाह का हक है वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। और अल अजीम, सुभान अल्लाह अजीम, अल अजीम के अंदर अल्लाह करीम के अफ़आल का इशारा है। अल्लाह करीम जो भी काम करता है अज़मत की सिफत के साथ मुत्तसिफ है, उसका हर काम अज़मत वाला हुआ करता है। अपनी कुदरत दिखाए, अपना कमाल दिखाए, अल्लाह करीम कुदरत के नमूने दिखाए, इस
جس میں اللہ کریم کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. گویا کہ تین اللہ کریم کی چیزوں کا اشارہ ہو گیا. جو صفات اللہ کے لائق نہیں ہیں ان کا اشارہ سبحان اللہ میں، جو اللہ کے لائق ہیں ان کا اشارہ بحمدہ میں، اور جو اللہ کے کام ہیں ان کا اشارہ العظیم کے اندر. سبحان اللہ العظیم. اللہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کا ہر کام عظمت والا ہوا کرتا ہے. یہ میں نے مختصر سی سادہ چند باتیں عرض کی ہیں تاکہ آپ عوام دوستوں کو بھی سمجھ آ جائیں اور ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھ آ جائیں. میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں مخدوم مکرم حضرت مولانا رفیع اللہ صدیقی صاحب کو، معلمات کو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، ترجمہ مکمل کیا. اللہ کریم نے ان کو دراسات دینیہ کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ کریم یہ عمل ان کا قبول فرما کر والدین کے لیے، محتمم صاحب کے لیے، اساتذہ کے لیے، معلمات کے لیے اور ان کے تمام اعزاء و اقارب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے.